بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ خاندان میں بہت سے گھروں سے میرے لیے رشتہ آیا تھا، مگر میرے ماں باپ نے میرا رشتہ صدام سے طے کیا تھا، جو میری خالہ کا بیٹا تھا اور شہر میں کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے اسے گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ میں لال جوڑا پہنے اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز گونجی کہ بارات آ گئی ہے۔ بینڈ باجے اور ڈھول والوں کی آواز سے ایسے لگتا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا، جہاں صدام پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے لیے رجسٹر کھولا تو صدام کو کسی کی کال آ گئی۔ کال سننے کے بہانے صدام اٹھ کر باہر گیا تو واپس ہی نہ آیا۔ اسے گئے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ہر کوئی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ صدام کا موبائل بھی آف جا رہا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں روتی بھی جا رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا نام کنول ہے اور میرے حسن کے ڈنکے پورے خاندان میں بجتے تھے۔ میں ابھی 16 سال کی ہی تھی جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ خالہ شروع سے ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان کے بیٹے صدام کی آنکھوں میں میری ہی محبت کے دیے جلتے تھے۔ دلہن بنے میرا روپ دیکھ کر لوگ نظر اتارے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ کہتے تھے کنول پر جی بھر کے دلہن کا روپ چڑھا ہے۔ میری سہیلیاں میرے ہاتھوں میں سرخ مہندی دیکھ کر کہنے لگی، لگتا ہے تمہارا میاں تم سے بڑی گہری محبت کرتا ہے۔ دیکھ تو کیسا تیز رنگ آیا ہے۔ میں شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کچھ دیر پہلے کے لمحات تھے جنہیں یاد کر کے میں روئے جا رہی تھی۔ میری بارات شام 7 بجے کی پہنچ چکی تھی، مگر اب رات کے 9 بج چکے تھے، مگر صدام کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میرے ابا نے میرے چھوٹے بھائی کو خالہ کے گھر بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہیں صدام واپس کسی کام سے گھر تو نہیں چلا گیا، کیونکہ سب مہمان 2 گھنٹے سے صدام کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میرا بھائی خالہ کے گھر چلا گیا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد لوٹا، کہنے لگا صدام بھائی تو وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ سب حیران تھے کہ صدام کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اب تو 9 کے 12 بج گئے تھے، مگر صدام کا کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ کہاں چلا گیا تھا۔ خالہ بھی رونے لگی تھی۔ صدام کے بھائی بھی اسے ڈھونڈنے لگے تھے، لیکن وہ کہیں نہ تھا۔ ہمارے گھر عورتوں کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ لڑکا بھاگ گیا ہے، ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، لڑکے کو زبردستی اس کے والدین باندھ رہے ہوں گے، یا لڑکے کا کہیں کوئی چکر ہوگا۔ گو جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ پھر اچانک کسی نے بتایا کہ صدام کو تو اپنی گاڑی میں شہر کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے رسوا کیا ہے۔ اس نے آپ لوگوں سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ یہ بات سن کر میرے والد کو شدید جھٹکا لگا تھا اور وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی پاک دامن ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے اور میری بیٹی کی بارات آج ہی میرے گھر سے رخصت ہوگی۔ اچانک میری پھپھو سامنے آئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا آلیان کنول کی عزت رکھے گا۔ تب سب کی رضامندی سے میرا نکاح صدام کی بجائے آلیان سے ہو گیا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے ابو نے میرا انگوٹھا پکڑا اور نکاح نامے پر سیاہی سے چھاپ دیا۔ میں اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے کسی لاش کی طرح سے آلیان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ میرے دل میں اب کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ آلیان سارے خاندان میں بدتمیز اور بدمعاش قسم کا لڑکا مشہور تھا۔ مجھے وہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں اس وقت بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ صدام کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ تو بہت اچھی عادتوں کا مالک تھا۔ ایسا تو نہ تھا کہ مجھے ایسے وقت رسوا کر دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب آلیان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اتنی زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ میں ہل کر رہ گئی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔
میں گھونگھٹ نکالے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ بڑی بے دردی سے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور قہقہ لگا کر کہنے لگا، بڑی اکڑ تھی نا تجھے اپنے حسن پر۔ اس کی آنکھیں اپنی جیت سے سرشار تھیں۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر کے غصے سے کہنے لگا، دیکھ کیسے بے بس مجبور ہو کر تو میری جھولی میں آ گری ہے۔ تجھے یاد ہے نا وہ دن جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کروں گا۔ تم موت مانگو گی، میں تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ میں اس کی ضد بن چکی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا جب میری بہن کی شادی کو 1 ماہ ہی رہ گیا تھا، جب خاندان سے میرے لیے 2 رشتے بیک وقت آئے تھے، ایک پھپھو کے گھر سے اور دوسرا خالہ کے گھر سے۔ میرا جھکاؤ شروع سے ہی خالہ زاد صدام کی طرف تھا، کیونکہ میری پھپھو مزاج کی بہت تیز تھی اور وہی اثر ان کے بچوں میں بھی تھا، اور جس بیٹے کے لیے وہ مجھے مانگ رہی تھی، پورے خاندان میں وہ بدتمیز اور بد اخلاقی میں مشہور تھا۔ مجھ سمیت خاندان کی سب لڑکیاں ہی اسے ناپسند کرتی تھیں۔ ابا کو بھی آلیان کچھ خاص پسند نہ تھا، اس لیے پھپھو کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے ابھی کنول کی شادی نہیں کرنی، لیکن خالہ سے میرے رشتے کی حامی بھر لی۔ ہمارا ایک ہی خاندان تھا، اس لیے ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ میری بڑی بہن کی شادی پر جب سب خاندان والے اکٹھے ہوئے تو خالہ کی فیملی بھی آئی تھی اور پھپھو کی بھی۔ آلیان کی چال ڈھال بالکل بدماشوں جیسی تھی۔ رات کو جب سب لڑکیاں تیار ہو کر بارات کے لیے استقبال کے لیے پھولوں کی پلیٹیں پکڑے صحن کے دروازے پر کھڑی تھی، تب آلیان کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور پلٹنا بھول گئی۔ میں گلابی رنگ کا شرارہ پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی بارات کی آمد شروع ہوئی تو ایک ہنگامہ سا مچ گیا اور منچلوں کے بھنگڑوں نے محفل سجا کر رکھ دی تھی۔ لڑکیاں بھنگڑے دیکھ کر تالیاں بجا رہی تھیں۔ اسی وقت آلیان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تمہیں میری ماں کمرے میں بلا رہی ہے۔ بارات کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ میں نے پوچھا، پھپھو کس کمرے میں ہے؟ اس نے کونے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں ادھر چلی گئی۔ آلیان بھی میرے ساتھ چلا آیا۔ کمرے میں نہ پھپھو تھی اور نہ ہی کوئی اور۔ میں جیسے ہی پیچھے کو پلٹی تو آلیان دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائے ہو؟ کہنے لگا، جھوٹ تو تمہارے ماں باپ نے بھی میری ماں سے بولا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ نہیں کرنا چاہتے، اور پھر تمہاری خالہ کے مانگنے پر اسے ہاں کر دی۔ دیکھ کنول، شادی تو میں تجھ سے ہی کروں گا۔ اگر تیرے باپ نے سیدھے طریقے سے رشتہ نہ دیا تو میرے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں، اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں۔ اپنے اماں ابا سے کہہ کر اب بھی وقت ہے، وہ تیرا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ مجھے اس کی اس اکڑ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مار دیا اور اسے پیچھے کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں ابا نے میری بہن کے ولیمے پر میرا رشتہ صدام سے پکا کر دیا تھا، جو میرا خالہ زاد تھا۔ میری پھپھو اور آلیان تو یہ سنتے ہی وہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے صدام کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ شہر بھاگ گیا تھا، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ سارا کیا دھرا آلیان کا ہی تھا۔ میری وہ رات ایک خوفناک عذاب کی طرح ہوئی تھی۔ آلیان نے سگریٹ سے میرا چہرہ داغدار کر دیا تھا۔ صبح آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میری زندگی میں اب ہر روز ایک نئی آزمائش تھی۔ وہ شخص انسانی روپ میں درندہ تھا، مجھ سے بڑی بے دردی سے اپنا حق وصول کرتا اور پھر میرے چہرے پر حقارت سے تھوک دیتا۔ جتنے میرے وجود پر زخم لگے تھے، اس سے کہیں زیادہ میری روح گھائل ہو چکی تھی۔ میری ساس، جو کہ میری پھپھو تھی، دن بھر مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی، کہتی تو بن بیاہی رہ جاتی اگر میرا شیر جوان بیٹا تجھے عزت نہ دیتا۔ میں کوئی جواب نہ دیتی۔ میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ مسکرانا کس چڑیا کا نام ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ چہرے پر اداسی کے ڈیرے تھے۔ میرا دل آرزوئیں
میرے دل کی آرزوئیں مر چکی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ آلیان نے بڑے گھمنڈ سے کہا تھا، دیکھنا میرا بیٹا ہی ہوگا۔ میری ساس اس خبر سے تو خوش تو بہت ہوئی تھی، لیکن مجھ پر ظلم و ستم کم نہ کیا تھا۔ اس حالت میں بھی مجھ سے سارے کام کروائی جاتی تھی، کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی۔ میں نے بیٹی کو جنم دیا تو گھر میں ایک طوفان سا اٹھ گیا۔ آلیان نے بیٹی کو دیکھتے ہی حقارت سے رخ پھیرا تھا۔ کہنے لگا، منحوس عورت، پہلے کیا تیری نحوست کم تھی جو ایک اور اپنی جیسی تو نے پیدا کر لی؟ میری بیٹی ہو بہو میرے جیسی تھی۔ میری ساس نے تو مجھے ٹھیک سے کھانے کو بھی نہ دیا۔ کہنے لگی، تو نے کون سا لال پیدا کیا ہے بدبخت، جو تجھے دیسی گھی کی چوریاں بنا کر کھلاؤں۔ میری بیٹی چند دن کی تھی، میری ساس نے مجھے بیڈ سے اٹھایا۔ کہنے لگی، چل کام کر، بہت آرام کر لیا تو نے۔ آلیان نے تو اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، نہ مجھ پر رحم کھایا۔ میری بیٹی ابھی 4 ماہ کی ہوئی تھی کہ میں پھر سے حاملہ ہو چکی تھی۔ میری سفید رنگت پیلی پڑنے لگی۔ گھر کا کام، اس پر بیٹی کی ذمہ داری، اور میں پھر سے حاملہ۔ خوراک کے نام پر مجھے بس ایک وقت میں ہی ایک روٹی ملتی تھی۔ میرے میکے والوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی میں نے شادی کے بعد میکے کی شکل دوبارہ دیکھی تھی۔ میری پھپھو میرے باپ سے چن چن کر اپنے بدلے لے رہی تھی۔ میرے باپ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری بیٹی جب 8 ماہ کی ہوئی تو وہ چلنے لگی، مگر اکثر زمین پر گر جاتی۔ ایک روز آلیان ٹی وی دیکھ رہے تھے، جب میری بیٹی ابا ابا کہتی آلیان کے پاس پہنچ گئی اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے لاڈ سے اسے دیکھ کر اماں اماں کہنے لگی۔ نہ جانے کیسے شفاق دل پایا تھا آلیان نے۔ میری بیٹی کو اتنے زور سے پاؤں سے ٹھوکر مار دی کہ وہ دور جا گری۔ میری بچی تو تڑپ اٹھی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میرا دل اپنی بیٹی کی بے ساختہ چیخ سن کر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جب میں صحن میں بھاگ کر آئی تو میری بچی کا سر زخمی ہو چکا تھا اور آلیان اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ نیچے گرنے کی وجہ سے میری بیٹی کے ہاتھوں پر مٹی لگ جاتی تھی۔ آلیان کے سہارے سے کھڑی ہونے کے باعث شاید ذرا سی مٹی اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی، اور اس نے ایسی بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی بچی کو سینے سے لگا کر میں خود بھی بلک اٹھی تھی۔ حالانکہ آلیان کے مظالم سہ سہ کر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن میں ایک ماں کا دل اپنے سینے میں رکھتی تھی۔ مجھ سے میری بچی کے آنسو رونا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا چھوٹا دیور جو اس وقت 12 سال کا تھا، وہی میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، آپی، اس کے سر پر سٹیچز لگیں گے، زخم بہت گہرا ہو چکا ہے۔ میں نے روتے ہوئے آلیان کی طرف دیکھا جو کھا جانے والے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیٹیاں بھی بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوتی ہیں، اتنے جلدی مرتی بھی نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے اللہ سے انصاف کی فریاد کی تھی۔ جب میرا دیور میری بچی کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے گیا تو میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنے ہاتھ میں ہلدی بھر لی اور اپنی بچی کے ماتھے پر رکھ کر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے سر پر باندھ دیا اور اسے گرم دودھ فیڈر میں ڈال کر پلانے لگی۔ میری ساس چارپائی پر بیٹھی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجال تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ رات بھر میں سوئے ہوئے میری بچی کی سسکیاں لیتی رہیں۔ ڈاکٹر کی دوائی نہ لینے کی وجہ سے میری بچی کا زخم بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ آلیان سے ڈرنے اور خوف کھانے لگی تھی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی پہلے کی طرح وہی شور شرابہ مچا تھا۔ یکے بعد دیگرے 1 سال کے وقفے سے میں نے 4 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ آلیان کا یہ حال تھا کہ اس نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ میں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ چلتی تھی تو چکر آتے تھے۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ میری رنگت پیلی اور سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ مجھے اگر کوئی دیکھتا تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتا کہ میں وہی کنول ہوں جس کے حسن پر سب مائیں میرے گھر کی دہلیز پکڑ لیتی تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو، لیکن آج اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ مجھے آلیان کہتا، جب تک تم مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دو گی
میں یوں ہی تمہیں ہر سال حاملہ کرتا رہوں گا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، خدارا مجھے انسان سمجھو، لیکن وہ انسانی روپ میں کوئی جانور نما درندہ تھا۔ میری 4 معصوم سی بیٹیاں تھیں۔ جب میں آلیان کی درندگی کو دیکھتی تو اپنے لیے موت کی دعائیں کرتی، مگر جب اپنی بیٹیوں کے ڈرے سہمے چہرے دیکھتی تو خون کے آنسو روتی کہ اگر میں مر گئی تو میری بچیوں کے ساتھ نہ جانے اس کا باپ کیا سلوک کرے گا۔ وہ تو میرے سامنے بھی بچیوں پر یوں دھاڑتا کہ وہ سہم کر کمرے میں چلی جاتی۔ آلیان آج کل روز شراب پی کر گھر آنے لگا تھا۔ مجھے میرے دیور نے یہ بھی بتایا کہ وہ جوا کھیلنے لگا ہے، اپنا کمایا ہوا پیسہ جوئے میں برباد کر دیتا ہے۔ ایک بار آلیان نشے میں دھت گھر پر آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جو اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ جوئے میں اچھی خاصی رقم ہار چکا تھا۔ آلیان اندر آیا، میری بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے باہر کھڑے آدمی کو پکڑا دیا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ پیسوں کی جگہ تو میری بیٹی کو لے جا، یہ ساری زندگی تجھے کما کر کھلائے گی اور میرے سر سے بھی ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں فوراً سے بھاگ کر گیٹ کے پاس چلی گئی، اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، میری بچی کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، میری معصوم سی چھوٹی بچی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس شخص نے مجھے پیچھے دھکیلا اور بچی کو گود میں بھر کر لے جانے لگا۔ میری بچی رونے لگی۔ میں نے اس شخص کے پاؤں پکڑ لیے کہ میری بچی کو چھوڑ دو، لیکن وہ میری بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے آلیان کو مارنا شروع کر دیا کہ میری بچی کو واپس لا کر دو۔ آلیان نے مجھے دور دھکا دیا کہ میرا سر چارپائی کے پائے سے ٹکرا گیا۔ زوردار ضرب کی وجہ سے میرا سر زخمی ہو چکا تھا۔ مجھے آلیان سے نفرت ہونے لگی تھی، شاید نفرت بہت چھوٹا لفظ تھا۔ میرا جی چاہتا کہ میں اس کو مار ڈالوں، اس کے ٹکڑے کر دوں۔ مجھے ہر وقت اپنی بچی کی یاد آتی رہتی۔ 5ویں بار جب میں حاملہ ہوئی تو میری ساس مجھے ایک دائی کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ دیسی گھی میں کچا انڈا ڈال کر اپنی بہو کو کھلا دے، پھر دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ یہ سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ مجھے نہ جانے کتنی تعویذ بھی پہنائے گئے، کیونکہ دائی میری ساس کو کہہ چکی تھی کہ تیری بہو اس کے بعد بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، اس میں مزید طاقت نہیں ہے۔ میری ساس اب مجھے روز کچا انڈا دیسی گھی میں ڈال کر کھلانے لگی، جسے کھاتے ہی مجھے الٹی آنے لگتی۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی۔ نہ جانے اس آدمی نے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے لیے روتی رہتی تھی۔ ایک روز میرے دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپی، مجھے آپ کی بیٹی کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ورنہ اب تو میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ بنا سہارے کے میں اٹھنا بیٹھ کر نہیں سکتی تھی اور نہ چل پاتی تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے میری بچی؟ کہنے لگا، شکر کرو وہ آدمی بے اولاد تھا، اس کو آپ کی بیٹی پر ترس آ گیا، اپنے آپ کی بیٹی فائزہ کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے، اسے بہت اچھا رکھا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے، وہ جب چاہتا ہے سگی کو سوتیلا بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سوتیلے کو سگا بنا دیتا ہے۔ میری بچیوں کو ان کے حصے کا پیار مل رہا تھا، مگر میرا شوہر میری بچیوں سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن چھوٹا دیور اچھا مزاج کا تھا، میری بچیوں کو پیار بھی کرتا اور انہیں چیزیں بھی لا کر دیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت 2 کلینک ایسے تھے جہاں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود تھی۔ میری ساس مجھے اس کلینک پر لے گئی۔ الٹرا ساؤنڈ والی نے جب یہ بتایا کہ اس بار بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹا پیدا ہوگا تو میری ساس کی خوشی قابل دید تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرے شوہر اس خبر پر بے تحاشا خوش تھا، کہنے لگا، میرا وارث آنے والا ہے، میرا غرور میرا سینہ چوڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں تو اس کی پیدائش پر خسرے نچاؤں گا، اپنے بیٹے کو اپنے جیسا بناؤں گا، محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹوں گا۔ میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی، کہنے لگی، میں تو دربار جا کر دیے جلاؤں گی،
میری بیٹیاں بڑی بہن کو اکثر یاد کر کے بہت روتی تھیں۔ میرا دل بڑی بیٹی کے لیے اداس تو بہت تھا، لیکن یہ سن کر اطمینان سا ہوا تھا کہ وہ اچھے ماحول میں پل رہی ہے۔ وقت گزرنے لگا، آلیان نے پورے محلے اور ملنے جلنے والوں میں پہلے سے ہی شور مچا دیا تھا کہ میرے گھر شیر جوان آنے والا ہے۔ اس دن تو میں اپنے گھر میں جشن مناؤں گا، شہر سے ہیجڑے بلوا کر انہیں نچاؤں گا۔ یہ وقت بھی گزر گیا تھا۔ اس بار تو مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں کی نہیں، 6 سالوں میں یہ میری 5ویں اولاد تھی، اور میں یوں تھی کہ تنکے میں جان ہو۔ میری صحت، خوبصورتی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ مرد ذات عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے، بیٹی کی خواہش میں یہ تک نہیں دیکھتے کہ عورت میں اتنی قوت ہے بھی کہ نہیں کہ وہ دوسری اولاد پیدا کر سکے۔ انہیں بس وارث چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کی خاطر بیٹیوں کی لین لگ جائے۔ جس دن میری ڈلیوری ہونی تھی، آلیان پہلے سے ہی مٹھائی لے آیا تھا، گھر پر خسرے بھی بلوا لیے تھے۔ کہنے لگا سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لوں گا، شہد بھی میں ہی چٹاؤں گا تاکہ وہ میرے جیسا بنے۔ خاندان کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے کہ چلو شکر ہے، 4 بیٹیوں کے بعد اب بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک اذیت سہنے کے بعد جو میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، تو میں نے دائی سے پوچھا کیا ہوا ہے۔ دائی اماں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گئی اس بار بھی بیٹی ہوئی ہے۔ ہر بار دائی اماں میرے سوال پر یوں ہی خاموشی اختیار کرتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب پھر سے میرے لیے ایک نئی اذیت تیار تھی۔ نہ جانے اب مجھے بیٹی پیدا ہونے پر کون سے ظلم سہنے پڑیں گے۔ اس نے بچے کو نہلا کر کپڑے پہنائے۔ میں ایک بار پوچھا اماں بیٹی ہوئی ہے تو اسے باہر نہ لے جانا۔ کہنے لگی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا تو پوچھا پھر کیا بیٹا ہوا ہے؟ میں حیرانگی میں مبتلا ہوئی تھی، کیونکہ اگر بیٹا ہوتا تو دائی کے چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی۔ باہر ڈھول اور خواجہ سرا کے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بولی نہیں بیٹا بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کا جواب بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بچے کو لے کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے شوہر کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر ایک خواجہ سرا کی آواز گونجی تھی، ارے یہ تو ہماری ذات کا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میرے شوہر کا گھمنڈ اللہ تعالیٰ نے اچھا توڑا تھا۔ اس نے بیٹیوں کی پیدائش پر نہ مٹھائی بانٹی تھی اور نہ ہی کوئی خوشی کی تھی، اور ایک مشین کی غلط رپورٹ پر اس نے سارے جہاں کو بڑے گھمنڈ سے اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشینوں کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میں نے سلائی شروع کر دی تھی اور اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میری بچیاں گورنمنٹ اسکول اور کالج میں بھی اول پوزیشن لے کر پاس ہوتی ہی رہی تھیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سب کی سب اپنے بل بوتے پر گورنمنٹ کی نوکریوں پر لگ گئی تھیں۔ ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنے خواجہ سرا بچے کو بھی ہجڑوں کے حوالے نہیں کیا تھا، اسے بھی تعلیم دلوائی تھی۔ میرا شوہر اب کمزور لاغر سا ہو چکا تھا، شراب پی پی کر اپنی صحت خراب کر چکا تھا۔ اس کا علاج میری وہی بڑی بیٹی کر رہی تھی جسے اس نے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بنی تھی۔ آج میری بیٹیاں میری پہچان بن گئی تھیں۔ میں کہیں بھی جاتی تو سب کہتے وہ دیکھو کومل جا رہی ہے، جس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر، دوسری انجینئر، تیسری پروفیسر اور چوتھی وکیل ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے ہر بار بیٹی ہی کیوں دیتا ہے، جب جانتا ہے کہ اس کا باپ اس کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ اس میں جو مصلحت تھی میں اس سے انجان تھی۔ میری بیٹیوں نے بہت اچھے دماغ پائے تھے، سب کی سب میرا فخر بن گئی تھی۔ آج بھی جب کوئی میرے گاؤں کا نام لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہی گاؤں ہے نا جہاں کنول نامی خاتون کی بیٹیاں اپنے اپنے عہدوں میں مشہور ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ لگتا ہے جیسے آج مجھے میرے صبر کا انعام مل گیا ہو۔ آلیان آج سارا دن چارپائی پر پڑا روتا رہتا ہے۔ اس پر بہت سی جان لیوا بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے۔ آج وہ مجھ سے معافیا مانگتا ہے۔
اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ شادی کے روز اس نے صدام کے آفس کے ایک آدمی کو بہت سے پیسے دیے تھے، جس نے جان بوجھ کر صدام کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ اس روز صدام نکاح کے وقت اچانک آفس نہ پہنچتا تو پولیس والوں نے گاؤں آ جانا تھا، اسی لیے صدام نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور جب صدام واپس آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بیاہ کر آلیان کے گھر آ چکی تھی۔ جن بیٹیوں کی آلیان نے قدر نہیں کی تھی، آج وہ اس کے لیے فخر بن گئی ہیں۔ کاش کہ انسان بیٹے کی خواہش کی خاطر بیٹیوں کی ناقدری کرنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو ہی بیٹا سمجھ کر اسے تعلیم سے آراستہ کرے، تو وہ بیٹوں سے زیادہ بہتر بن کر دکھا سکتی ہیں۔ آج آلیان کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری ساس بھی فوت ہو گئی ہے۔ آج میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں، جنہوں نے دنیا جہان کی نعمتیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔